أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بزرگی و بڑائی لائق و زیبا ہے اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان بنانے کے بعد مذہب اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہمیں بہرور کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر جو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ اللہم بارک وسلم علیہ۔ قابل احترام اہل علم شخصیات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین، عفت مآب اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس کے خاص فضل و کرم سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں اور آپ اسی رب العالمین کے مقدس گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم تمام کو حق پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جب انسانوں کو وجود بخشا، حضرت آدم علیہ السلام کو مبعوث کیا اور انسانوں کے ساتھ جنات کا بھی وجود اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اور جنات کے وجود بخشے جانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ، ایک معبد اور ایک مسجد کی ضرورت ماقبل کی اقوام میں پائی جاتی تھی۔ جس طریقے سے آج کے اس امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کر سکتے ہیں، ماضی کی جو اقوام گزری ہیں ان کے لیے یہ سہولت میسر نہیں تھی، بلکہ یہ امت محمدیہ کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے لیے معبد اور مسجد کی ضرورت تھی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر سب سے پہلے اپنے گھر کو تعمیر کیا، اور وہ گھر ہے مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ، جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو مسجد وضع فی الارض اول، کہ اللہ کے رسول وہ کون سی مسجد ہے جو اس روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد الحرام، قلت ثم ای؟ قال المسجد الاقصى، قلت كم كان بينهما؟ قال 40 وفي رواية آخر 40 سنة، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب پوچھا اللہ کے رسول اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا کون سا گھر تعمیر کیا گیا، کون سی مسجد کو وجود بخشا گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ پھر میں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول اس کے بعد وہ کون سی مسجد ہے جسے اس روئے زمین پہ تعمیر ہونے کا شرف حاصل ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا المسجد الاقصی، کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول
ان دونوں مسجدوں کے درمیان کتنا وقفہ پایا جاتا ہے، یعنی پہلی مسجد جب تعمیر ہوئی تو اس کے کتنے وقفے بعد، کتنے سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مسجد تعمیر کروائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یعنی 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ تو پتا چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس گھروں میں سب سے پہلے اس روئے زمین پر مسجد حرام کا وجود ہوا، یعنی کعبۃ اللہ کا وجود رکھا گیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو وجود بخشا۔ حاضرین، مسجد اقصیٰ امت محمدیہ کے لیے نہایت ہی معتبر ہے، کیونکہ یہ وہ مسجد ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، جس کی جانب رخ کر کے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں نے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک اسی مسجد کی طرف رخ کر کے اسے اپنا قبلہ مان کر تمام نمازیں ادا کی ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کروایا گیا تو سفر معراج کی سب سے پہلی منزل یہ تھی جب اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور وہاں پر اللہ کے رسول کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روئے زمین پر تشریف لائے تھے، وہ تمام وہاں پر جمع کیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول کو یہ اعزاز میسر آیا کہ انہوں نے ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی۔ یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے، یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے حاضرین گرامی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے اطراف و اکناف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! صرف اس مسجد میں برکت نہیں ہے، اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ، اس مسجد کے اطراف و اکناف کا جو علاقہ ہے، اس مسجد کے اطراف و اکناف کی جو بھی بستی ہے، جو بھی آبادی ہے، جو بھی سرزمین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل برکتوں سے بھر دیا ہے۔ اسی لیے اگر ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی تعداد انبیاء کرام کی وہ تھی جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین پر مبعوث فرمایا تھا۔ حاضرین، یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق کئی سارے اقوال ہیں کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، لیکن راجح قول جو حدیث کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اب اس میں مختلف روایات ہیں، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ حاضرین، اب ہم اس مسجد کی، مسجد اقصیٰ فلسطین کے علاقے کی اگر ہم تاریخی طور پر تجزیہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت جابر والی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسجد حرام کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی، تو یہاں سے اہل علم نے، محدثین کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی ہو اور انہوں نے ہی مسجد اقصیٰ کی بھی سب سے پہلے تعمیر فرمائی ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل سے ان دونوں مساجد کا تذکرہ ہمیں بزت ملتا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسحاق اور یعقوب نے مسجد اقصیٰ کو ڈیولپ کیا اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر فرمایا۔ اب اگر ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں اور ان کی تفسیر کا اور ان کی ہسٹری کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ نبی ہے جن کا ایک لقب مورخین نے اسرائیل بیان کیا ہے، اور بعض اہل علم نے بیان فرمایا ہے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا۔ خیر وہ نام تھا یا لقب تھا ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، لیکن اسرائیل کی نسبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ تھی، لہذا ان کی جو بھی آل اولاد تھی، ان کی جو نسل تھی، انہی کو تاریخ میں بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصی اور فلسطین کے علاقے میں اپنی رہائش اختیار کی. وہاں پر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا. ان کی اعلی اولاد میں ایک ان کے فرزند تھے جنہیں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے وہ مصر کے بحر تک پہنچتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں مصر کی حکومت عطا فرماتے ہیں. تو یہاں سے جو میں نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا فرما روا بنایا تو یہ آل اسرائیل، یہ بنی اسرائیل جو اس وقت فلسطین کے علاقے میں آباد تھے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اس سرسبز و شاداب علاقے یعنی مصر میں تشریف لائیے اور یہاں پر آپ نہایت ہی آرام و اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنی دعوت و تبلیغ کا کام آپ انجام دے سکتے ہیں، تو اس وقت فلسطین کے علاقے کو چھوڑ کر پورا کنبہ، پورا خاندان، پورا قبیلہ، یعنی جو آج کے یہود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کی سرزمین ہے، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر، ان کی درخواست پر، ان کی دعوت پر پورا خاندان اور پورا قبیلہ ہجرت کر کے پہنچتا ہے مصر اور وہاں پر وہ مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں. 1 سال 2 سال نہیں بلکہ مورخین کرام نے بیان فرمایا ہے کہ وہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تقریباً سینکڑوں سال تک اسی علاقے میں مقیم رہا، یہاں تک کہ وہاں کی حکومت تبدیل ہو گئی اور فرعونہ جو ظالم و جابر اور سرکش تھے ان کی حکومت آ گئی، اور وہ وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے دور میں جو فرعون تھا جس کا نام مورخین نے رمیسس یا کچھ اور تلفظ بھی لکھا گیا ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ وہ نہایت ہی ظالم و جابر تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد تھی جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے، ان پر ظلم و ستم کے بازار توڑنے لگا اور ان پر مکمل طور پر عرصہ حیات تنگ کر چکا تھا. تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو لے کر فلسطین کا رخ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق آب کر دیا. وہ مکمل الگ تفسیر ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان بنی اسرائیل کو نجات دی اور انہیں مسجد اقصی اور بیت المقدس پہنچنا تھا، اس مقدس سرزمین پر انہیں آباد ہونا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کی غنیمت اور اس کی مکمل طور پر جس طریقے سے اس کی اہمیت کو سمجھنا تھا انہوں نے نہیں سمجھا. انہوں نے اس کی اس طریقے سے قدر نہیں کی جس طریقے سے قدر کرنا چاہیے تھا، سرکشی اختیار کرنے لگے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں وادی تہ میں تقریباً 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا. اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فلسطین کی طرف کوچ فرمائے، ساری بنی اسرائیل کو وہاں لے جائیں. اب میں بتا دوں کہ اس مکمل عرصے میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فلسطین سے مکمل ہجرت اختیار کی تھی مصر کی جانب، تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت وہاں پر عمالقہ نامی ایک قوم تھی جو آباد تھی، اور حضرت یوشع علیہ السلام نے فلسطین کے حصول کے لیے پوری بنی اسرائیل کو لے کر ان کے ساتھ قتال کیا، ان کے ساتھ جنگ کی اور اس کے بعد اسے حاصل کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے بیت المقدس اور مسجد اقصی کا کنٹرول اور اس کے اختیارات پھر سے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیے. اس کے بعد واقعہ آتا ہے حضرت طالوت، جالوت اور حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کا. حضرت طالوت کی نگرانی میں حضرت داؤد علیہ السلام ان کی فوج کے کمانڈر تھے، سپہ سالار تھے، جنہوں نے جالوت کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی عطا کی اور ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور وہی نبوت اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مجھے ایک ایسی حکومت عطا فرما کہ اس کے بعد ساری دنیا میں کسی کو دوبارہ وہ حکومت تو نہ عطا کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے ایسی حکومت عطا کی تھی جو اس روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو میسر نہ آئی. اور انہوں نے اپنے دور
اقتدار میں، اپنی حکومت میں مسجد اقصی کے اندر، مسجد اقصی کے پاس ہیکل سلیمانی کو بھی تعمیر کیا، جس کو بنیاد بنا کر آج کے یہودی یہ اعتراض کرتے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پر ہمارا سب سے زیادہ حق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت افزائی کی اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو جو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا کیا، جن انعامات اور جن احسانات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اگر وہ اس کی کما حق و قدر کرتے تو آج بھی اعزاز کے ساتھ رہتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، انہوں نے پھر سے سرکشی کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل میں ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سارے ایسے انبیاء کرام گزرے ہیں جن کے قتل کرنے کی تک ان لوگوں نے سازش کی، جنہیں ہم بنی اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور بھی کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ وقت کافی ہوگا، میں اس کو اسکیپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد تذکرہ آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ جب ان کی برائیاں بڑھنے لگی، ان کی سرکشیاں بڑھنے لگی، اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس قدر ان کے اندر گمراہیاں پائی جاتی تھی کہ ان کے عوام تو عوام، ان کے علماء بھی نہایت ہی رذیل ترین قوم بن چکے تھے، اتنے رذیل ترین بن چکے تھے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی مقدس کتاب، جنہیں وہ تورات کے نام سے جانتے تھے، اس میں تحریف کرنے لگے، اپنی من پسند چیزوں کے اعتبار سے کسی کو حلال کسی کو حرام کرنے لگ گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر غیظ و غضب نازل فرمایا اور ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اگر ان لوگوں کے حق میں ہدایت لکھی ہوتی، اگر یہ لوگ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوتے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات سے انہیں نوازا ہے ان کی قدر کرتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے، ان کی تابعداری کرتے اور ان کو دل سے نبی تسلیم کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں کا بازار گرم کیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں مصلوب کرنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے اتنا بڑا جرم کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اس وقت تک بھی فلسطین پر، بیت الاقدس پر اور مسجد اقصی پر انہی لوگوں کا اختیار، انہی لوگوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن جب انہوں نے ایک نبی کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رفع سماوی کے تقریباً 70 سال کے بعد بابل کے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بابل کو بخت نصر تو اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اس کے بعد رومی بادشاہ تھا ٹیٹس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہودیوں پر متنصر کر دیا، اس قدر کہ اس نے تقریباً 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 67,000 لوگوں کو اس نے غلام بنایا۔ اور جانتے ہیں آپ اس نے ان غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے وہاں پر جھوٹے جتنے بھی درندے قسم کے لوگ تھے، جو جانور تھے، جو حیوان تھے، انسان کا خون اور گوشت کھانے والے تھے، ان کے سامنے ان یہودیوں کو ڈال دیا۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ روم کے جو ایمفی تھیٹرز ہوا کرتے تھے، جہاں پر تیر اندازی کا لوگ مشق کیا کرتے تھے، تیر لگانے کے لیے، نشانہ بازی کے لیے، ان یہودیوں کی اجسام کو مکمل طور پر لٹکایا جانے لگا تھا۔ یہ ان کا حال کیا جن لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی عزت افزائی کے بجائے ان کی توہین کرنے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودیوں سے مسجد اقصی اور بیت المقدس کا جو کنٹرول چھین لیا، مورخین نے لکھا ہے 1750 سال تک کے لیے وہ اس سرزمین سے مکمل طور پر محروم ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں پر مکمل صلیبیوں کی حکومت رہی، اور سن 17 ہجری میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیادت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ تمام سرزمین، یہ مقدس سرزمین مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ واقعہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، تو وہاں کے پادری نے یہ شرط لگائی تھی کہ آپ اپنے خلیفہ وقت کو یہ درخواست کیجئے کہ وہ یہاں آئیں اور میں ان کے ہاتھ میں اس مقدس گھر کی کنجیاں اور اس شہر کو ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت خلیفۃ المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مکمل طور پر سفر کر کے اپنے خادم کے ساتھ، بہت طویل واقعہ ہے، انہوں نے وہاں پر آئے اور آ کر اس شہر کو فتح کیا۔
یہ ایک تاریخ ہو گئی جو میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ ماضی کی تاریخ تھی. ماضی کی وہ تاریخ تھی جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں مکمل طور پر یہودیوں نے فلسطین کے اوپر کنٹرول کر رکھا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مواقع انہیں عطا کیے تاکہ وہ ان پر مکمل طور پر کنٹرول حاصل کرے گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ قدر کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جو اس روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور اس روئے زمین پر جو انہیں انعامات عطا فرمائے اور ان کو جو علم عطا فرمایا ہے, اس علم کے ذریعے سے وہ تمام لوگوں میں دعوت و دین کا کام کرے, وہ لوگوں میں اصلاح کا کام کرے, وہ لوگوں میں امن و آشتی کا کام کرے اور ساری دنیا کو امن عالم کے وہ ذمہ دار بنے, امین بنے. لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا؟ وہ خود فساد فی الارض کے ذمہ دار بن گئے. اس قدر انہوں نے فساد برپا کیا کہ تاریخ شاہد ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی قوم اس روئے زمین پر گزری ہو جنہوں نے ان سے بھی زیادہ خطرناک قسم کی سازشیں رچی ہوں. حاضرین گرامی, اس کے بعد جب ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے اختیار میں یہ مسجد, یہ علاقہ اور پورا فلسطین کا علاقہ کنٹرول میں آ جاتا ہے, تو اس کے بعد پورا خلافت راشدہ, خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ کا بھی ایک طویل وقفہ ایسا گزرا جس وقت یہ مکمل علاقہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا. لیکن افسوس صد افسوس کہ شریعت اسلامیہ نے جس چیز سے مسلمانوں کو منع فرمایا ہے وہ ہے باہمی اختلاف و انتشار. اور ہوا یہی کہ اس مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں کے کنٹرول سے چھین لیے جانے کا سب سے بنیادی سبب جو اہل علم اور مورخین نے بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینے کے بجائے آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے تھے. یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں سلجوقی حکومت اور فاطمی حکومت کے زمانے کا. جب خلافت عباسیہ کا زوال شروع ہو گیا, اس کے آخری ایام چل رہے تھے, اس کا آخری دور چل رہا تھا, تو اس وقت مسلمانوں کے درمیان میں کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں وجود میں آ گئی تھی اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں خلیفہ بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں, میرے ہاتھ میں, میرے اقتدار میں, میرے حصے میں زیادہ علاقہ آئے اور میں زیادہ پاورفل بنوں, میں زیادہ طاقتور بنوں. ہر خلیفہ کی, ہر امیر کی یہی خواہش ہونے لگی اور خاندانی نسبیتیں ان کے درمیان آ گئی. میرا خاندان زیادہ افضل ہے, میرا خاندان زیادہ افضل ہے. اسلام کو بنیاد بنانے کے بجائے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر متحد ہونے کے بجائے وہ خاندانی عصبیتوں میں ایک دوسرے سے اس قدر دست و گریباں ہو گئے کہ 1099 عیسوی میں فلسطین اور بیت المقدس کا علاقہ مسلمانوں کی کنٹرول سے نکل گیا اور وہاں پر پھر سے نصرانیوں یعنی صلیبیوں کی حکومت آ گئی. ساری دنیا کے ایک بڑے علاقے میں مسلمان حکومت کر رہے ہیں, مسلمانوں کی آبادی ہے, مسلمان ہی مکمل طور پر کئی علاقوں کے ذمہ دار ہیں, حاکم ہیں, فرما روا ہیں. اس کے باوجود بھی صرف آپسی چپخلش کی وجہ سے, آپسی نا اتفاقیوں کی وجہ سے وہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی. تو یہاں سے یہ نقطہ میرے اور آپ کے لیے, ہماری زندگی کے لیے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم متحد رہیں, جب تک ہم آپسی اختلافات کو مکمل طور پر اٹھا کر ایک کونے میں نہ ڈال دیں, یاد رکھیں دشمن ہماری طاق میں بیٹھا ہوا ہے. آج کے اگر ہم حالات حاضرہ کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کا ایک سب سے اہم ترین سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم مسلکی اختلافات میں, آج ہم لوگ آپسی اختلافات میں اس قدر دست و گریباں ہو چکے ہیں کہ دشمنان اسلام جو ہے ہماری اسی نا اتفاقیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکمل طور پر وہ فتح حاصل کر رہا ہے اور مسلمان کثرت تعداد کی باوجود بھی مظلوم اور مخور ہیں. اور وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمائی تھی وہ آج حرف بحرف ثابت ہوتی نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا جب امت مسلمہ پر تمام اقوام اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے ایک بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا نہیں, مسلمانوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی لیکن وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں گے. اگر ہم آج کی سچویشن کا جائزہ لیں تو وہ بھی سچویشن وہی ہے. اور آج سے کئی سو سال پہلے جب
فلسطین اور بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول سے نکل رہا تھا، اس وقت بھی مسلمانوں کی وہی حالت تھی جب مسلمان الوہن نامی بیماری سے جوجھ رہے تھے، یعنی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا سے محبت وہ لوگ کرنے لگ گئے تھے، اور آج بھی ہم دنیاوی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ ہمارے اسلاف تھے، وہ ہمارے صحابہ اکرام تھے، وہ عظیم المرتبہ شخصیات تھی جو موت سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے جس قدر آج ہم اپنی زندگیوں سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ ہمیشہ موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتے تھے، دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر زیادہ نہیں تھی۔ لیکن آج ہماری کیا صورتحال ہے، اس کا جائزہ لینے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ تو حاضرین گرامی، میں بات کر رہا تھا 1099 سال کی، جب مسلمانوں کے باہمی اختلافات کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول سے مکمل طور پر نکل چکا، اور اس وقت کئی سارے الگ الگ حکمران تھے، اور انہی حکمرانوں میں سے ایک حکمران کا نام آتا ہے سلطان نور الدین زنگی۔ نام یاد رکھیے گا۔ ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت تھی جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی آپسی چپخنش کی وجہ سے بیت المقدس جیسا مقدس گھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے مسلمانوں کا امین بنایا تھا اور مسلمانوں کو اس کا امین اور ذمہ دار بنایا تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے اور کنٹرول سے چھوٹ گیا، تو وہ بے چین ہو گئے۔ اور وہیں پر اسی سچویشن میں اگر ہم نصرانیوں کا جائزہ لیتے ہیں، کرسچنز کا جائزہ لیتے ہیں، تو جب انہیں بیت المقدس پر فتح نصیب ہوئی تو ان کے حوصلے اس قدر بلند ہو گئے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مسجد اقصی کی فتح کے بعد وہ حرمین شریفین پر فتح کرنے کے منصوبے بنانے لگے کہ ہم کس طرح مکہ پہنچے، کس طرح مدینہ پہنچے، اور اس کو بھی عیسائی زیر اقتدار کے ذریعے اس کو لایا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ باقاعدہ نصرانیوں کی فوج نکل چکی تھی تاکہ وہ حرمین شریفین پر حملہ کر سکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن سلطان نور الدین زنگی نے ان کا تعاقب کیا، اور اس قدر تعاقب کیا کہ راوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص بھی نہیں بچا تھا جو اپنی منزل پر پہنچ سکے، نہ تو وہ اس منزل پر پہنچ پایا جس کے لیے وہ نکلا تھا، اور نہ ہی اس منزل پر وہ پہنچ پایا جہاں سے وہ چلا تھا۔ تمام کی تمام فوج کو راستے میں ہی مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا، اور اس طریقے سے جب دفاع کیا گیا، اس طریقے سے جب ان کا راستہ روکا گیا، تو اسی حملے کی وجہ سے، اسی جنگ کی وجہ سے صلیبیوں کے ہمت اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور پھر وہ کبھی دوبارہ حرمین شریفین پر حملہ کرنے کا خواب بھی نہ دیکھ پائے۔ لیکن اس سچویشن میں بھی مسجد اقصی اور بیت المقدس پر انہی صلیبیوں اور کرسچنز کا جو ہے قبضہ رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بعد آتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مقدس کام کے لیے منتخب کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی کا یہ نصب العین بنا لیا تھا کہ میری زندگی پتہ نہیں کس وقت تک لکھی گئی ہے، پتہ نہیں کب میری آخری سانس نکلے، لیکن میں اپنی آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا کہ ان صلیبیوں کے ہاتھ سے مسجد اقصی میں لے کر رہوں گا، اور اسے اسلام کے زیر سایہ لانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اسی مقصد کے ساتھ تقریباً صلیبیوں کے ساتھ انہوں نے 15 سے 16 جنگیں کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف 70 سال کے قلیل عرصے میں جو ہے دوبارہ سے فتح نصیب کی، اور وہ پھر مسجد اقصی اور بیت المقدس مسلمانوں کے زیر کنٹرول میں آ گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 11ویں صدی کے بعد تقریباً خلافت عثمانیہ تک، یعنی دور جدید پر 19ویں صدی تک بھی اس پر مکمل طور پر مسلمانوں کا کنٹرول تھا۔ لیکن 19ویں صدی کے اواخر میں 1870s یا 1890s کے دور میں سب سے پہلے عالمی صہیونی تنظیم کا آغاز عمل میں لایا گیا۔ 1897 میں مکمل طور پر اس تنظیم کا وجود رکھا گیا۔ صہیونیت کا مقصد ہی یہی تھا کہ ساری دنیا میں ایک ایسا علاقہ ہو جو صرف اور صرف یہودیوں کا ہو، اور ایک ایسی ریاست اور ایک ایسے اسٹیٹ کا مکمل قیام عمل میں لایا جائے جہاں پر یہودی حکومت ہو، یہودی قانون چلتا ہو، اور انہی کے مطابق جو ہے ساری دنیا پر وہ لوگ کنٹرول اور قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ یہ بات ہے 1897 کی، اور اس وقت خلافت عثمانیہ کا آخری وقت چل رہا تھا، اور اس وقت خلیفہ تھے سلطان عبد الحمید ثانی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔
نہایت ہی غیرت مند شخص تھے، گرچہ کہ کئی سارے باہمی اختلافات اور کئی سارے ایسے منصوبہ بندیاں چل رہی تھی، کئی سارے ایسے ان کے خلاف سازشیں چل رہی تھی جس سے وہ دوچار تھے۔ اس وقت جو صہیونی تنظیم کے جو لیڈران تھے ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی یہودی بستے ہیں انہیں لا کر بیت المقدس اور فلسطین کے علاقے میں آباد کرایا جائے، لیکن اس وقت وہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ علاقہ خلافت عثمانیہ کے اندر میں آتا تھا، اور جب تک خلیفہ وقت کی اجازت نہ حاصل کی جائے اس وقت تک بڑی تعداد میں آبادی کو لا کر وہاں بسانا ناممکن تھا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک وفد کی شکل میں گئے سلطان عبدالحمید کے پاس اور ان سے درخواست کی کہ براہ کرم آپ ہمیں یہ اجازت دیجئے کہ ہم اپنی قوم کو لا کر یہاں آباد کریں گے، ہم آپ ہی کے ماتحت بن کے رہیں گے اور ہم اس کے بدلے تاوان بھی ادا کریں گے، ٹیکس بھی ادا کریں گے۔ اور انہوں نے سونے، جواہرات اور کئی قسم کے زیورات ان کی خدمت میں پیش کرنے کی پیشکش کر دی کہ آپ یہ لیجئے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ تقریباً 250 ملین فریانگ انہوں نے ان کی خدمت میں پیش کرنے کی پیشکش کی۔ لیکن انہوں نے کہا، سلطان عبدالحمید نے جو جواب دیا تھا وہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے قابل تقلید ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے اس وقت تک میں سرزمین فلسطین کی ایک بالش مٹھی بھی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ جب میری وفات ہو جائے گی، خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوگا، تو تم جو اتنے مال و زر، زیورات، جواہرات اور یہ جو سونے چاندی کی پیشکش کر رہے ہو، اور مجھے امید ہے اس کے بدلے تم صرف بغیر کسی قیمت کے وہ زمین حاصل کر لو گے، لیکن جب تک میری جان، میری جسم میں جان ہے اس وقت تک تم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ یہ ان کا ایمانی جذبہ تھا، یہ ان کی ایمانی غیرت تھی، یہ ان کی ایمانی حمیت تھی جو ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے، جو ہمیں سبق دیتی ہے کہ جب کبھی بھی اسلام پر آنچ آئے، جب کبھی بھی اسلامی معاشر پر آنچ آئے، جب کبھی بھی اسلامی شاعر کی بات آ جائے تو ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، کبھی ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو تعلیم قرآن میں دی گئی، جو تعلیم حدیث میں دی گئی، جو تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنی عملی زندگی میں کر کے بتایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر اپنی زندگی کا لاہی عمل بنائیں اور اسی کو اپنا اسوہ بنائیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہر میدان میں، ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ میرے نبی کی زندگی جو ہے ہر مسلمان کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو سلطان عبدالحمید ثانی جب انکار کرنے لگے کہ میں کسی بھی قیمت پر سرزمین فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ وہاں پر تمہیں آباد ہونے کی اجازت دے سکتا ہوں، تو انہوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف ہی، یعنی سلطان عبدالحمید ثانی کے خلاف ہی سازشوں کا جال بوجھنا شروع کر دیا، اور 1907 عیسوی میں انہوں نے مکمل طور پر ان کا تختہ پلٹ دیا اور انہیں معزول کر دیا۔ اور افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ یہ جو صہیونی اور صلیبی قسم کے لوگ تھے انہوں نے مکمل طور پر سامنے آ کر انہیں معزول نہیں کیا، بلکہ ایسی سازشیں رچی کہ بظاہر مسلمان نظر آنے والے لوگوں نے ہی آگے بڑھ کر ان کو معزول کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی مسلمانوں کا تختہ پلٹ دیا گیا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم کام، جو سب سے اہم اقدام جو فلسطین اور بیت المقدس کے حوالے سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اس روئے زمین پر پہلی جنگ عظیم وجود میں آتی ہے۔ دنیا کی کئی سپر پاور طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل ہو چکی ہیں۔ ایسی صورت میں یہودی تنظیم جو صہیونی تنظیم تھی وہ جاتی ہے امریکہ کے پاس اور ان سے یہ اقدام کرتی ہے، پیشکش کرتی ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے خزانے ہیں، ہم پورے کے پورے تمہیں دیں گے، بس تم اس جنگ کے اختتام کے بعد کوشش یہ کرنا کہ فلسطین کے علاقے میں ہماری آبادی قائم ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، اور انہوں نے 1917 عیسوی میں جو اس وقت برطانیہ کا جو وزیر خارجہ غالباً تھا اس کے ساتھ انہوں نے جیمز بیلفور، اس کا نام آتا ہے، معاہدہ کیا کہ تم ہمیں خزانہ دو، ہم تمہیں وہاں رہنے کے لیے مکمل وسائل اور مکمل آلات فراہم کریں گے۔ اور 1917 میں کیے گئے اسی معاہدے کو بیلفور ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور اردو میں معاہدہ بیلفور کہا جاتا ہے۔
جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو دھڑلے کے ساتھ دنیا کے کونے کونے سے یہودی آ کر فلسطین کی سرزمین پر آباد ہونے لگے، بسنے لگے، اور اسی کے چند سالوں بعد پوری دنیا میں پھر سے دوبارہ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں بھی دنیا کی کئی سپر پاور طاقتیں ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جاپان اور جرمنی ایک طرف ہے، امریکہ اور برطانیہ دوسری طرف ہے۔ اس وقت پھر سے یہ صہیونی تنظیم جاتی ہے امریکہ کے پاس اور ان سے یہ پیشکش کرتی ہے کہ آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ آپ اس جنگ کے اختتام کے بعد مکمل ایک ریاست کا قیام ہمیں کر کے دیں گے، یہودیوں کی ایک مکمل اسٹیٹ عمل میں آئے گی تو ہم آپ کو ایک ایسی چیز دیں گے جس کے ذریعے آپ یہ مکمل جنگ مکمل ایک طرفہ طور پر جیت سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا چیز ہے؟ تو کہا ہمارے پاس ایک نیوکلیئر بم ہے جس کے ذریعے لمحات میں آپ مکمل شہر کا شہر تباہ کر سکتے ہیں۔ تو امریکہ نے کہا اوکے، اچھی بات ہے، ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو ہم آپ کے لیے ایک ریاست وجود میں لے کر آئیں گے۔ اور اسی معاہدے کے بعد یہودیوں نے، اس وقت کی عالمی صہیونی تنظیم نے امریکہ کو 2 ایسے بم دیے جسے لٹل بوائے اور فیٹ مین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرایا گیا اور چند ہی منٹوں میں لاکھوں لوگ لائیبل بن گئے اور مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئے۔ تفسیرہ نگار بتاتے ہیں کہ آج تک بھی اس وقت گرائے گئے بموں کے اثرات اس علاقے اور ان شہروں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حالت دیکھتے ہی دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہو گیا اور 1945 میں یونائٹڈ نیشن کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اسی کے تحت اس کے 2 سے 3 سال بعد 1948 میں فلسطین کے ساتھ ہی اسرائیل نامی ایک ناجائز ریاست کا قیام عمل میں آ گیا۔ اس وقت کئی سارے عرب ممالک جو تھے انہوں نے بھی اختلاف کیا، اور بھی کئی سارے مسلمان حکومتیں جو تھیں انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنی مکمل طور پر یہ کہا کہ اس سرزمین پر صرف اور صرف مسلمانوں کا قبضہ ہے، اس سرزمین پر مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے، لہذا یہاں پر اسرائیلی ریاست نہیں ہو سکتی۔ 1967 میں پہلے عربوں اور اسرائیل کی لڑائی ہوئی، اس میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1973 میں انور السادات جو تھے مصر کے، انہوں نے جو ہے مکمل طور پر منظم کے ساتھ، مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ اور ہر قسم کے رفتہ تمام حالات کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور اس جنگ میں تھوڑی بہت کامیابی نصیب آئی۔ اس وقت سعودی عرب کے شاہ فیصل کا کردار کلیدی تصور کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین گرامی، شاہ فیصل کے بارے میں اگر میں بتاؤں آپ کو، ایک ایسے حکمران تھے، ایک ایسے بادشاہ تھے جو مسلم حکومت اور مسلم حمیت ان کے اندر کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل کا مکمل طور پر دبدبہ پورے یورپ میں پھیل رہا ہے اور مسلم ممالک کمزور ہوتے جا رہے ہیں، تو شاہ فیصل نے یہ کیا کہ جتنے بھی مسلم ممالک تھے ان کو متحد کرنے اور ان کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ جب امریکہ کو پتا چلا کہ یہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہوں نے شاہ فیصل کو وارننگ دی کہ اگر آپ اس عمل سے باز نہیں آئیں گے تو ہم جتنے بھی تیل کے کنویں ہیں وہاں پر بم ڈال کے مکمل طور پر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ اگر آپ اسرائیل کا ساتھ دینے سے باز نہیں آئیں گے تو یاد رکھیے سعودی عرب سے جتنا بھی تیل نکلتا ہے اس کا ایک خطرہ بھی میں امریکہ پہنچنے نہیں دوں گا۔ یہ دینی حمیت تھی، یہ مسلمانوں کا اتحاد تھا، یہ ان کی دینی غیرت تھی۔ جب انہوں نے امریکہ کے وزیر داخلہ یا وزیر خارجہ نے شاہ فیصل سے ملاقات کرنے کے لیے بھیجا تو انہیں خسرے جو ان کا محل تھا اس محل میں ملاقات کرنے کے بجائے شاہ فیصل کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، دیکھیں کتنی نصیحت قدم پہ ہمیں ملتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ وہ کسی محل میں ان سے ملاقات کرنے کے بجائے ایک صحرا میں ٹینٹ لگا کر وہاں پر انہوں نے ملاقات کی، کہا کہ اس ڈیزرٹ، اس صحرا سے ہمارا وجود ہے، یہیں سے ہم اٹھے ہیں، یہیں سے پلے بڑے ہیں۔ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے تیل کے کنویں کو برباد کر دے گا تو یاد رکھیے ہم یہیں سے اٹھے ہیں، پھر سے ہم یہاں آنے میں ہمیں کوئی گرفت نہیں، ہم کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، لیکن ہم آپ کے لیے 1% بھی فلسطین کی سرزمین ہاتھ سے آپ کے آنے نہیں دیں گے۔ یہ ان کی ایمانی غیرت تھی، یہ ان کی ایمانی حمیت تھی۔ جب امریکہ نے دیکھا
کہ شاہ فیصل جیسی شخصیت ہمارے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہی ہے اور سارے عالم اسلام کو متحد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ 1973 میں مصر کے انور السادات نے جو حملہ کیا تھا اس میں بھی شاہ فیصل نے ان کا مکمل سپورٹ کیا تھا اور مکمل تمام مملکت کو جمع کر کے ایک مسلم اتحادی محاذ بنانے کی وہ کوشش کر رہے تھے۔ تو وہاں پر سازشی ذہن کام کرتا ہے اور شاہ فیصل کے بھتیجے کو تیار کیا جاتا ہے جو امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جسے فیصل بن مسعود کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کو یہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم جائیے اور جا کر اپنے چچا نعوذ باللہ شاہ فیصل کو تم قتل کر دیجئے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ شاہ فیصل ایک کویتی میٹنگ میں کسی سے ملاقات کر رہے تھے اور اسی دوران وہ پہنچتا ہے ان کا بھتیجا اور پہنچ کر شاہ فیصل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ اسلامی حمیت کی جو آواز اٹھ رہی تھی، فلسطین اور اسرائیل کی راہ میں جو رکاوٹ بن رہی تھی کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی پر مکمل کنٹرول کر سکے، انہوں نے ایک سازش کے ذریعے سے پیچھے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد کئی قسم کے سازشیں ہونے لگی اور یہودی مکمل طور پر درندگی کے ساتھ اور بے باکانہ انداز میں مسجد اقصی پر حملے کرنے لگے۔ آپ کو کیا بتاؤں، مسجد اقصی پر ان لوگوں نے نعوذ باللہ آگ لگائی، کئی علاقہ جلا دیا، وہاں پر انداز فائرنگ کرنے لگے، لاکھوں لوگ مارے جا چکے اور بھی کئی سارے واقعات اسی دوران ہونے لگے۔ اس کے بعد 1993 میں معاہدہ اوسلو کیا گیا، اوسلو ڈکلیریشن کے نام سے جسے بیان کیا جاتا ہے۔ اس وقت ایک ایسی ریاست کو وجود بخشا گیا جنہیں فوج رکھنے تک کی کوئی اجازت حاصل نہیں تھی، کئی قسم کی پابندیاں ان پر آئی تھی اور انہیں کٹ پتلی بنا کر رکھ دیا گیا، اور جو ظلم و ستم کے شاخ سانے ان پر توڑے گئے۔ وقتاً فوقتاً ہمہ وقت یہ کوشش کی جاتی رہی کہ فلسطین کو کسی طریقے سے نیست و نابود کر کے وہاں پر مکمل یہودی کنٹرول قائم کیا جائے اور وہاں پر ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے، اور انہوں نے تو گریٹر اسرائیل تک کا نقشہ پیش کر دیا کہ یہ مکمل طور پر جو تقریباً خیبر یعنی سرزمین عرب میں خیبر تک پہنچتا ہے، کہا کہ ہم وہاں تک جائیں گے اور وہاں تک اسرائیل کو وسیع اور کشادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان کی سازشیں تھیں، یہ ان کی منصوبہ بندیاں تھیں۔ جب وقتاً فوقتاً ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تو مجبور ہو کر آج سے 1 سال پہلے 7 اکتوبر کو وہاں کے لوگوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ وہاں کی جو تنظیم تھی اس نے دوبارہ حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں آپ تمام جانتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے واقف ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کیسی تصاویر، کیسے ویڈیوز اور کیسے حقائق ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس درندگی کے ساتھ ان لوگوں نے وہاں کے مسلمان عورتوں کے ساتھ، مسلمان بچوں کے ساتھ، مسلمان بزرگوں کے ساتھ اور مسلمان نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور وہ بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم صرف اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ تقریباً 360-63 دن ہو چکے ہیں، 2 سے 3 دن گزریں گے تو 7 اکتوبر کو مکمل 1 سال ہو جائے گا۔ 1 سال تک وہاں کے لوگ ظلم و جبر کی چکیوں میں پس رہے ہیں۔ صرف وہ نہیں، اب تو اس کے اطراف لبنان اور بھی کئی سارے علاقے ہیں جو اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور سارا عالم اسلام جو ہے نشانے پر پہنچ چکا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت ہو چکا ہے اور بھی کئی ساری تفصیلات ہیں، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہی کہنا چاہوں گا کہ مکمل تاریخ جو میں نے آپ کے سامنے مسجد اقصی اور بیت المقدس کے حوالے سے بیان کی ہے، اس کا جو سبق، جو درس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو حالات آ رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں، ظلم و ستم کے جو بادل، جو پہاڑ تم پر ٹوٹے جا رہے ہیں، یاد رکھو تم غمگین مت ہونا، یاد رکھو تم پریشان مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہا تم ہی سربلند ہوگے، تمہیں ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ فرمایا شرط بھی رکھی گئی سارے مسلمانوں سے، سارے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اس دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی لوگ بستے ہیں، اللہ نے سب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ایک وقت آئے گا تم سربلند ہوگے، شرط یہ ہے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم حقیقی معنوں میں صاحب ایمان بن جاؤ۔ اپنی زندگی کو چلتا پھرتا اسلام بنا لو، چلتے پھرتی شریعت بنا لو۔ آپ کا اٹھنا ہو، آپ کا بیٹھنا ہو، آپ کا کھانا ہو، آپ کا پینا
हो, आपकी जिंदगी गुजारने का हर तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे होना चाहिए। अगर हम इस चीज को फरामोश कर देंगे, अगर हम इस चीज को नजरअंदाज कर देंगे, अगर हम इस चीज को पसे पुश डाल देंगे, तो याद रखिए हदीस मौजूद है कि उसी तरह सारी अक़वाम हम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं, अभी भी वक्त है कि हम सुधर जाएं, अभी भी वक्त है कि हम होशियार हो जाएं और अपने आप का तज़किया करें, अपने आप का मुहासबा करें कि ये जो जुल्म सितम के पहाड़ हम पर टूट रहे हैं, इलाहुल आलमीन हमें तो इससे निजात दे। हमें अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है। जहां कहीं भी मुसलमान मजलूम है, मग़रूर है, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिदा करनी चाहिए कि इलाहुल आलमीन उन मजलूमों की तो मदद फरमा। इलाहुल आलमीन जहां कहीं भी मुसलमान बीमार है, परेशान हाल है, ऐ अल्लाह तमाम की परेशानियों को तो दूर फरमा। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़लस्तीन का जो मसला चल रहा है, ऐ अल्लाह वहां तो जो मुसलमान जुल्म और सितम की चक्कियों में पिस रहे हैं, इलाहुल आलमीन तो उनके लिए नजात का सामान फरमा। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू कोई ऐसा कायद पैदा फरमा, ऐ अल्लाह तू कोई ऐसा रहनुमा पैदा फरमा जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो। ऐ अल्लाह तू कोई ऐसा सुल्तान पैदा फरमा जो खलीफा सानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु के नक्श कदम पर चलता हो। ऐ अल्लाह कोई ऐसा सिपह सालार हमारे दरमियान पैदा हो जाए जो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु की तरह हो, जिन्होंने खलीफा सानी के दौर में बैतुल मक़दिस को आजाद करवाया था। इलाहुल आलमीन हमें फिर से मस्जिद अक़सा को आजाद कराने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जिस अमन व सुकून के साथ वहां पर अंबिया किराम ने तेरी इबादतें अंजाम दी हैं, ऐ अल्लाह तमाम मुसलमानों को ता क़यामत उसी अमन सुकून के साथ वहां इबादत करने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी दुआ बस यही है कि हम तमाम यहाँ पर जैसे बैठे हुए हैं, ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इसी तरीके से जन्नतुल फिरदौस में भी जमा होने की तौफीक और सादत नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।